اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے وہ رہنمائی بھی وقت سے فائدہ اٹھا لینے کی ہے۔ جو وقت ہمیں ملا ہے، کتنا وقت جب میسر ہے، اس کے لیے کسی آئیڈیل وقت کی یا کسی سہولت والے وقت کا انتظار کیے بغیر فوری طور پر اس وقت سے فائدہ اٹھا لینا، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے جتنے عمل ہوتے ہیں کرو، عمل کرنے میں جلدی کرو۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو اور مہلت نہ ملے۔ ظاہر ہے کہ موت کو اچانک ایک لمحے میں آ جانی ہے، اور کب آنی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ جتنا وقت ملا ہے اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کرنا کہ یہ آخرت میں جو جہاں میں نے جانا ہے وہاں میرے کام آئے۔ ہر وہ لمحہ جو یہاں میسر ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ آخرت میں میرے کام آئے، یہ ہے وہ رہنمائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہر شخص، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص اس بات کو دیکھے، اس بات پر غور کرے، اس بات کے اوپر اپنا جائزہ لے۔ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل کے لیے آگے بھیجا کیا ہے؟ اس نے قبر میں جانا ہے، کوئی قبر میں روشنی کے لیے کوئی چیز آگے بھیجی ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے جو قبر کو جہنم کے گڑھے کی بجائے جنت کا باغ بنا دے؟ کوئی ایسی چیز آگے بھیجی ہے؟ اور موت آنی ہے، اس سے پہلے، قبر سے پہلے موت کا مرحلہ ہے، اور موت کے مرحلے میں کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے موت کے وقت آسانیاں پیدا کر دے، کیا کوئی ایسی چیز آگے بھیجی ہے؟ وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو لمحہ موجود میرے پاس ہے، یہ لمحہ موجود گزر گیا تو بس کہانی ختم ہو گئی۔ اس لمحے سے اگر میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو اب اسی لمحے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا بادر بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، موت نہیں بھی آتی، دنیاوی اعتبار سے مہلت مل بھی جائے، زندگی مل بھی جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی فتنوں سے خالی ہو اور آپ کے پاس کوئی آئیڈیل وقت مل جائے اعمال کرنے کا۔ اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے، پھر کچھ بھی نہیں سمجھ آئے۔ اندھیری رات کی طرح چھا جانے کی مثال اس لیے دی کہ گویا اندھیری رات میں کچھ سجھائی نہیں دیتا، تو ایسے فتنے آ جائیں گے جب کچھ سجھائی نہیں دے گا، نہ سمجھ آئے گی سچا کون، نہ سمجھ آئے گی جھوٹا کون، نہ کوئی سمجھ آئے گی سچی خبر کون سی، نہ کوئی سمجھ آئے گی جھوٹی خبر کون سی۔ اللہ اکبر، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے۔ اللہ، اور فرمایا پھر اس فتنہ اگر چھا گیا، اندھیری رات کی طرح فتنہ چھا گیا تو حالات پتہ کیا ہوں گے؟ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ فتنے کا شکار ہو گیا۔ کس کس قسم کا فتنہ ہے؟ انسان کو کس کس قسم کی آزمائش درپیش ہوگی؟ اللہ اکبر، فرمایا صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوا پڑا ہوگا۔ کہ راتوں رات کیا ہوتا ہے، کیا حالات ہو جائیں، کوئی اندھیری رات کی طرح چھا جانے والا فتنہ ہوگا۔ اللہ اکبر، تو اس سے پہلے پہلے جتنے عمل ہوتے ہیں کرنے، اگر موقع ملا ہوا ہے تو اس سے پہلے پہلے عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور فتنے میں فرمایا ایک نشانی اس کی یہ بھی ہوگی، آدمی دنیاوی فائدے کے لیے اپنا دین بیچ نہ لے۔ کتنے لوگ ہیں اپنا دین ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں، کسی نے خریدنا ہے تو خریدو، نہ کوئی دین نہ کوئی ایمان، بس صرف اور صرف مادی اور دنیاوی فائدہ۔ کتنی دنیا پھرتی ہے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے پہلے پہلے یا یہاں سے لے جائے ایمان کے ساتھ، یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو دنیا سے، یعنی ایسا بھی موقع آئے گا کہ آدمی قبرستان کے پاس سے گزرے گا اور قبر والے کو مخاطب کر کے کہے گا کاش تیری جگہ میں ہوتا، اور انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں قبر والے کی جگہ پہ میں ہوتا، اس دنیا کے فتنے سے بچ جاتا جس فتنے کے اندر میں مبتلا ہوں۔ اور پھر وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ستاتی علی الناس سنون خداعا، لوگوں کے اوپر ایسے سال آئیں گے، ایسا دور آئے گا جو دھوکے کا دور ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دھوکے کا دور۔ اور جب دھوکا ہوتا ہے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی، کون سے مولوی صاحب، کون سے چودھری صاحب، کون سے ملک صاحب، کون سے صاحب اندر سے غدار ہیں، صرف عوام کے غدار نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں۔ کون اندر سے کالا ہے، کون کیسا ہے، دھوکے کا دور ہوگا۔ ستاتی علی الناس سنون خداعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دور ہی ایسا ہوگا، ہو گئی دھوکے کا دور، سمجھ نہیں آئے کسی۔ پھر آپ نے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کی، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ دور ہی سارا غلط ہو گیا، دھوکا ہی دھوکا، جھوٹا سچا بن گیا، سچا جھوٹا بن گیا۔ جو بددیانت ہوگا اس کے اوپر لوگ اعتبار کریں گے، بددیانت کے اوپر اعتبار کیا جائے گا، اس کو دیانتدار سمجھا جائے گا، اور جو دیانتدار ہوگا اس کے اوپر کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس دور میں ہیں کہ ابھی وہ دور آنے والا ہے، کہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہے ہم فتنے کے دور میں۔
یہ جو تھوڑی بہت عمل کی مہلت ملی ہوئی ہے، ہر شخص کو اپنا حساب آج کر لینا چاہیے اور ہر وقت حساب کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت یہ کیلکولیشن کرتے رہنا چاہیے، ہر عمل کرتے وقت، ہر لمحے سے مستفید ہوتے وقت، ہر وقت سے جو اللہ نے وقت عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت سے مستفید ہوتے وقت یہ دھیان رکھ لینا چاہیے، یہ کیلکولیشن کر لینی چاہیے، یہ فکر کر لینی چاہیے کہ میں نے کل کے لیے آج اس لمحے میں کیا کیا۔ کوئی ایسا کام کیا ہے جو میری قبر میں روشنی کرے، کوئی ایسا کام کیا ہے جو حشر میں میری مدد کرے، کوئی ایسا کام کیا ہے جب میں پل صراط سے گزروں تو میری مدد کرے، کوئی ایسا کام کیا ہے جو مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا لے جانے والا بنا دے، کوئی ایسا کام کیا؟ آپ نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، خمسن قبل خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ساری چیزوں کا تعلق حالت اور وقت کے ساتھ۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، سب سے پہلی بات جس کو غنیمت سمجھنا ہے وہ تمہاری طاقتیں ہیں، جوانی ہے، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج طاقت ہے، پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے، بازو کے اندر قوت ہے، زبان میں قوت گویائی ہے، رات کو اٹھنے کی طاقت ہے، اللہ کی بندگی کرنے کی طاقت ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی طاقت ہے۔ شبابک قبل حرمک، کل ایک وقت آئے گا کہ تیرے پاس خواہش ہوگی لیکن تو اٹھ نہیں سکے گا، تیرے پاس خواہش ہوگی تو کھڑا نہیں ہو سکے گا، تیرے پاس خواہشات ہوگی لیکن تیرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ آج تیرے جسم کے اندر طاقت ہے، اس کو غنیمت سمجھ اور اس بڑھاپا آنے سے پہلے اس وقت کو ایسا استعمال کر لے تاکہ یہ قیامت والے دن تمہارے لیے یہ فائدے کی باعث بن جائے۔ اس کو استعمال کرو، اپنی صحت کو، تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ کیا پتا اگلے لمحے، اگلے دن کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور بیماری پھر اٹھنے نہ دے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور جو اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس کو غنیمت سمجھو۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب نہیں، ہمارے حالات ہی نہیں ٹھیک، ہمارے معاملات ہی نہیں ٹھیک۔ وہ ہمارے گاؤں میں ہوتے تھے بزرگ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، آخری عمر میں تو خیر نمازیں پڑھنی شروع کر دی انہوں نے، وہ نماز نہیں پڑھتے، ویسے بڑے شریف النفس آدمی تھے، تو ان کو کسی نے بھی کہنا، ہم نے بھی کہنا کہ نماز پڑھا کریں، تو میرے حالات ہی نہیں ٹھیک، تھوڑوں کی طرح حالات، میرے حالات ہی نہیں ٹھیک۔ اللہ، میرے حالات نہیں ٹھیک، حالات اللہ نے بنائے ہیں، اور کس کے کتنے حالات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو 3 چیزیں عطا کی گئی، اللہ اکبر، وہ صبح اٹھتا ہے اور وہ اس طرح اٹھتا ہے کہ آمنا فی سربہ، وہ صبح اٹھتا ہے تو حالت امن میں اٹھتا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ اللہ، اور دوسری نعمت اس کو یہ میسر ہے کہ معافن فی جسدہ، اس کو عافیت ہے، جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، تندرست ہے، اٹھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت اس کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے کی جو دعائیں سکھائی ہیں نا، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی، شکر ہے اس ذات کا جس نے میرے قدموں میں طاقت رکھی ہے، میرے جسم کے اندر طاقت رکھی ہے، مجھے عافیت عطا فرمائی، عافانی فی جسدی ورد علی روحی، میری روح تو چلی گئی تھی پتہ نہیں کہاں، میں تو مر گیا تھا، اب اس نے مجھے میری روح واپس لوٹا دی ہے، یہ اس کا شکر ہے، میری روح واپس لوٹا دی، عافانی فی جسدی، میرے جسم کے اندر اس نے عافیت عطا فرمائی ہے، یہ اس کا شکر ہے، سب تعریف اس کے لیے ہے۔ وَرَدَّ عَلَيَّ روحی، میری روح مجھے واپس کر دی ہے، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میں دعا پڑھ رہا ہوں، اس کی توفیق بھی اسی نے عطا فرمائی، شکر ہے اس نے توفیق بھی عطا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اس نے اپنا ذکر کرنے کی، مجھے اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق دی۔